بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب بہن بھائیوں کو ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ انتہائی بابرکت، عظمت، شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ حاجتوں اور مرادوں کے پورا ہونے کا یہ مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جس حاجت کے لیے بھی آپ وظائف کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ وہ تمام جائز حاجتیں اور مرادیں جو ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل اسی نسبت سے ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہے۔ اس وظیفے کو آپ ربیع الاول کی کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر اسی رات میں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر لیں۔ یہ وظیفہ ہر طرح کی جائز حاجات کے لیے ہے، مشکلات پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے، اور جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جیسے کہ اچھے روزگار کی تلاش ہو، کاروبار اور تجارت میں آپ ترقی چاہتے ہوں تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، دکھوں، غموں اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بے اولاد پانے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، الغرض کی ہر طرح کی جائز حاجات کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جو بہن بھائی ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی خصوصی روحانی محفلوں کے اندر اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہوں تو وہ کمنٹس کے اندر آ کر اپنا نام لکھیں، اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد بھی بیان کریں تاکہ ان کا نام لے کر جو ہے دعا کروا دی جائے۔ سامعین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو لازماً آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، اس وظیفے کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو کیا فائدے جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں، اس وظیفے کو کرنے کے کیا اوقات ہیں، کس وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں کرنا ہے، کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ چاند دیکھ کر فوری طور پر اس عمل کو شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ انتہائی مختصر ہے مگر پاورفل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، یہ درود پاک ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس درود پاک کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس بابرکت درود پاک کو پڑھنا ہے۔ تو ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ فاتحہ کی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
تو ایک تسبیح آپ نے سورۃ فاتحہ کی کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی مصیبت پریشانی کے وقت میں ایک تسبیح جو ہے درود پاک کی کرتا ہے اور ایک تسبیح جو ہے سورۃ فاتحہ کی کرتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ وہ مشکل اور وہ پریشانی ضرور دور ہو جاتی ہے۔ تو دلی حاجتوں اور دلی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے یہ انتہائی قیمتی، مفید اور مجربہ عمل ہے۔ اس بابرکت عمل کو نہ صرف خود کریں بلکہ اپنے دوست، احباب، بہن بھائیوں سب کو اس وظیفے کے بارے میں بتائیں، تاکہ وہ بھی اس بابرکت عمل سے، اس بابرکت وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں، اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا لرن اسلام ٹوڈے چینل کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔